Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our lecture number 28, and before that let's see what we did in the last lecture. In the last lecture we were talking about the knowledge management, in which we talked about the knowledge hierarchy, then we talked about the explicit and the tacit knowledge, then knowledge management کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کی ہم نے, organizational learning کیا ہوتی ہے, knowledge management initiatives کیا ہوتے ہیں, اپروچز کون کون سی یوز کرتے ہیں ہم نالج مینجمنٹ کے لیے, اینڈ دین فیکٹرز لیڈنگ ٹو سکسیس اینڈ فیلئر آف دا سسٹم. تو نالج مینجمنٹ ہم نے کہا کہ نالج, آپ جب ڈیٹا کو اینالائز کرتے ہیں تو اسے انفارمیشن بنتی ہے, اور اس انفارمیشن سے ہم نالج جنریٹ کرتے ہیں. اینڈ دو قسم کے نالج ہمارے پاس ہوتے ہیں, ایک ٹیسٹ نالج ہوتا ہے اور ایک ایکسپلیسٹ نالج ہوتا ہے. ٹیسٹ نالج ایسا نالج ہے جو ہیومن بینگز ہیں, they've got that knowledge in their minds, but it's not articulated, it's not expressed. But explicit knowledge جو ہوتا ہے وہ expressed ہوتا ہے, documented ہوتا ہے and easily access available ہوتا ہے. But organization کے لیے important ہے کہ وہ دونوں قسم کے knowledge جو ہیں ان کو مینج کرے, اور مینج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو بیسٹ طریقے سے یوٹیلائز کرے اور ان سے آرگنائزیشنل گولز کی اچیومنٹ کے لیے ان کو یوز کیا جائے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا نالج مینجمنٹ. اس میں ہم نے کہا کہ سسٹمیٹک اینڈ ایکٹیو مینجمنٹ آف آئیڈیاز, انفارمیشن اینڈ نالج ریزائڈنگ ود ان آرگنائزیشنز امپلائیز. جو آرگنائزیشنز کے امپلائیز ہیں ان کے مائنڈز میں اور ان کے پاس جس طرح کا بھی نالج ہے اس کو پراپرلی پہلے تو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ کیا نالج ہے, دین سلیکٹ کیا جائے کہ اس نالج میں سے کون سا نالج جو ہے وہ بینیفیشل ہے. دین اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد ڈسمینیٹ کیا جائے. ڈسمینیٹ کا یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ طریقے یوز کر سکتے ہیں, مطلب شیئر کریں آپ نالج. وہ اٹ شوڈ ناٹ بی اونلی کانسنٹریٹڈ ٹو اے فیو پیپل اور ون اور ٹو پیپل. اٹ شوڈ بی ڈسمینیٹڈ, اٹ شوڈ بی شیئرڈ ود دا ریسٹ آف دا امپلائیز. جو اچھی چیزیں ہیں, جو بیسٹ ویز آف ڈوئنگ ورک ہے, وہ آپ شیئر کریں سب امپلائیز کے ساتھ, تاکہ سب کو وہ نالج ٹرانسفارم ہو اور اس کو یوز کرتے ہوئے وہ آرگنائزیشن کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ کر سکیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دی آرگنائزیشنل لرننگ, جس میں ہم نے پھر یہ بات کی کہ لرننگ آرگنائزیشنز ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کنٹینیوسلی اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں, پلس ان کو جو بھی نئی چینج آتی ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. رسک ٹیکنگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, ایکسپیریمنٹس کرتی ہیں, ایون اف دے فیل اسٹل دے گو فار دوز ایکسپیریمنٹس, بیکاز ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں دین دے گیٹ ٹو نو دا گڈز اینڈ دا بیڈس آف دا تھنگس, اور اس میں پھر جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں, اور بری چیزوں سے اپنی لرننگ ڈیولپ کرتے ہیں جو ان کو فیوچر میں ہیلپ کرتی ہے کہ فیوچر میں وہ اس طرح کی مسٹیکس نہیں کرتے. دین نالج مینجمنٹ انیشیٹوز ہوتے ہیں کہ آپ کو کلچر ایسا پرووائڈ کرنا چاہیے, پھر آپ کو شیئرنگ کے جو ہیں وہ ایسے موقع دینے چاہیے کہ امپلائیز جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں اور ایک دوسرے سے نالج کو شیئر کریں, اور شیئر کرنے کے بعد اس کو یوز کریں, اور یوز کرنے کے بعد اس کو دیکھیں کہ کتنی الائنمنٹ ہے, کہ یوز کرنے کے بعد آرگنائزیشن کے جو اپنے گولز ہیں پرسنل وہ کتنے اچیو ہو رہے ہیں. پھر ہم نے بات کی اپروچز ٹو نالج مینجمنٹ کے, ڈفرینٹ اپروچز جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں نالج کو مینج کرنے کے لیے. اس میں ہم نے سافٹ ویئرس کی بھی بات کی, اور ڈفرینٹ جو ہمارے پاس ویز تھے, ایکسٹرا نیٹ, انٹرنیٹ کی بات کی. اینڈ دین فیکٹرز لیڈنگ ٹو سکسیس اینڈ فیلئر آف دا سسٹم. ایسی آرگنائزیشنز جو اپنی نیڈس کو اپنے نالج مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ الائن کر لیتی ہیں وہ سکسیس کی طرف چلی جاتی ہیں. جن کی نیڈس جو ہیں وہ اپنے نالج مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ الائن نہیں ہوتی, ان کے لیے زیادہ تر نالج مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ فیلئر ثابت ہوتا ہے اینڈ میں. تو یہ ہم نے نالج مینجمنٹ کا کچھ ایریاز کو ہم نے کور کیا. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از لیبر لاز, کہ جو لا ہے وہ کس طرح ایک
امپلائر کو, کس طرح ایک امپلائی کو, اور کس طرح ان کے ریلیشن شپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. کون سے ڈوز ہیں, کون سے ڈونٹس ہیں فار دا امپلائرز اینڈ فار دا امپلائیز ایز ویل. کیا جو ہے پروویژنز ہیں امپلائیز کے لیے, کتنی نمبر آف ہالیڈیز ہیں, کس بیس پہ ہیں, پیڈ ہونی چاہیے, ان پیڈ ہونی چاہیے, ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کی بات آ جاتی ہے. اب یہ جو لیبر لاز میں جتنے بھی ٹاپکس آئیں گے یہ ہم آلموسٹ ہر ٹاپک میں جو ہے وہ کور کرتے آئے ہیں بک سے ریلیٹڈ. بٹ اب ہم کمپیئر کریں گے کہ ہمارے پاکستانی لیبر لاز جو ہیں وہ اس پہ کتنا ایمفسائز کرتے ہیں اور کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں. تو کچھ سلیکٹڈ جو لیبر لاز کے جو کلازز ہیں اور سیکشنز ہیں اس کو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں. لیبر لاز. فرسٹ آف آل دا کانسٹیٹیوشن. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن 1973 والی جو ہے دیٹ از دا لیٹسٹ کانسٹیٹیوشن. اس میں ہمارے پاس جو فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپلز آف پالیسی کا جو پارٹ 2 ہے اس میں ہمیں کچھ فنڈامنٹل رائٹس کے جو کلازز ملتے ہیں, جو کچھ سینٹنسز ملتے ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں پراپر کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور کیا ایکچوئل ہمارے رائٹس ہیں اور کیا رائٹس نہیں ہیں. تو سب سے پہلے اب آرٹیکل 11 آف دا کانسٹیٹیوشن پروہیبٹس آل فارم آف سلیوری, فورسڈ لیبر اینڈ چائلڈ لیبر. تو جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 11 ہے وہ منع کرتا ہے کسی بھی قسم کی سلیوری کو, غلامی کو, کسی قسم کی فورسڈ لیبر کو, کسی کو آپ فورس نہیں کر سکتے لیبر کرنے کے لیے, اینڈ چائلڈ لیبر, جو بچے ہیں ان کو لیبر کرنے پہ آپ مجبور نہیں کر سکتے, اور نہ ہی دے آر الاؤڈ ٹو ورک. وہ کیا ہے, کتنی ایج تک الاؤڈ ہے, کتنی تک نہیں, وہ ہم ڈسکس کریں گے. دین آرٹیکل 17 provides for the fundamental rights to exercise the freedom of association and the right to form unions. یہ آرٹیکل جو ہمارا 17 ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی انسان کو and in our terms امپلائیز کو رائٹ ہے کہ وہ ایسوسیشن بنا سکیں یا وہ یونینز فارم کر سکیں. یہ ان کا لیگل رائٹ ہے, یہ ان کا بیسک رائٹ ہے. یونینز کیا ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, بٹ پھر اس میں تھوڑا سا مزید ڈسکس کر لیں گے. لیکن کسی قسم کی کوئی پروہیبیشن نہیں ہے. ان فیکٹ دا کانسٹیٹیوشن گیو اس دی اتھارٹی کہ آپ اگر ایسوسیشن بنانا چاہتے ہیں, آپ یونینز بنانا چاہتے ہیں ایز این امپلائیز تو آپ بنا سکتے ہیں. دین آرٹیکل 18 گیو دا رائٹ ٹو اٹس سٹیزنز ٹو اینٹر اپون اینی لافل پروفیشن اور آکوپیشن and to conduct any lawful trade or business. آرٹیکل 18 جو ہے وہ ہر ہیومن بینگ کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا پروفیشن چوز کرے. جس بھی پروفیشن میں وہ ایکسل کرنا چاہتا ہے اس پروفیشن کو اڈاپٹ کرے اور اس کو اس پروفیشن کے ساتھ اپنی جو پروفیشنل لائف ہے اس کو جوڑ لے. اب اس میں یہ ہے کہ پروفیشن کس قسم کا ہو. پروفیشن میں صرف ایک مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی اے لافل پروفیشن. لافل سارے وہ پروفیشنز ہیں جو آپ کی کانسٹیٹیوشن ادروائز الاؤ کرتی ہے, جو ہم نارمل روٹین میں دیکھتے ہیں. جو ایسے پروفیشنز ہیں جو ان لافل ہیں, جو پروہیبٹڈ ہیں اسلام میں یا جو پروہیبٹڈ ہیں ان یور کانسٹیٹیوشن, وہ الاؤڈ نہیں ہے. باقی کسی قسم کے پروفیشن میں بھی کوئی بھی انسان جا سکتا ہے. دین آرٹیکل 25 address the right to equality before the law and prohibition of discrimination on the grounds of gender alone. اب جو آرٹیکل 25 ہے یہ کہتا ہے کہ لا کے سامنے ہر امپلائی, ہر انسان, ہر ہیومن بینگ ود ان دا لمٹس آف پاکستان ایٹ لیسٹ دے آر دا سیم. لا سب کے لیے سیم ہوگا اینڈ there should be no discrimination on the basis of جینڈر alone. یہ آرٹیکل صرف جینڈر کی بات کرتا ہے. نیکسٹ آرٹیکل جو ہے وہ ڈفرینٹ ریس اینڈ ایتھنیسٹی, ریلیجن, ان سب کی بات کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اس سے بلانگ کرتے ہیں. ایک تو آپ اپنی مرضی کا پروفیشن چوز کر سکتے ہیں, پلس جو امپلائر ہے وہ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ. آپ سے پریفرنس کسی کو نہیں دے سکتا یا کسی سے آپ کو پریفرنس نہیں دے سکتا ہائرنگ کے معاملے میں, جابز دینے کے معاملے میں. تو یہ الاؤڈ نہیں ہے. ڈسکریمنیشن از ناٹ الاؤڈ.
Then Article 37E makes provision for securing just and humane conditions for work, ensuring that children and women are not employed in vocations unsuited to their age or sex, and for maternity benefits for women in employment. اب جو آرٹیکل 37 ہے یہ کس کس چیز پہ جو ہے وہ ایمفسائز کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ہیومن ورک انوائرمنٹ ہونی چاہیے. یہ ایسی ورک انوائرمنٹ ہے جس میں نارمل انسان جو ہے وہ ایزیلی سروائیو کر سکے. نارمل جو باڈی ٹیمپریچر ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کا انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے. دین لائٹنگ کی پراپر فیسلٹی ہونی چاہیے. دین یو شوڈ ہیو, اگر آپ کی جو جاب ہے دیٹ از لینتھی ہے آورس کے حساب سے, تو دین دیر شوڈ بی سم فیسلٹی آف ایٹنگ اور سم فیسلٹی آف ڈرنکنگ دا کلین واٹر. اس طریقے سے یہ فیسلٹیز جو ہیں یہ آرگنائزیشن کو دینی پڑتی ہیں. دین انشورنگ دیٹ چلڈرن اینڈ ویمن آر ناٹ امپلائڈ ان ووکیشنز انسوٹیڈ ٹو دیئر ایج اور سیکس. ان کے جینڈر, سیکس اور ایج کے مطابق اگر کچھ ویمن کو یا چلڈرن کو کوئی پروفیشن سوٹ نہیں کرتا تو ان کو وہاں امپلائی نہ کریں. اینڈ فار دا میٹرنٹی بینیفٹس فار ویمن ان امپلائمنٹ. میٹرنٹی بینیفٹس جو ہے وہ بھی ویمن کو دینا جو ہے وہ بھی آرگنائزیشن کا حق ہے. وہ آرگنائزیشن پراپرلی اس کو ایز اے ریسپانسبل آرگنائزیشن مینیج کرے کہ وہ سارے حقوق جو ہیں اپنے امپلائیز کے وہ پورے کرے. دین لیبر لیجسلیشن. Every employer in an industry or commercial establishment is required to issue a formal appointment letter at the time of employment containing nature of job, tenure of appointment, pay and allowances, working hours, terms and conditions of appointment. اب یہ جو لیجسلیچر ہمارا ہے لیبر لاز کا, یہ امپلائر پہ کو انفورس کرتا ہے تھرو لا کہ اس نے جب بھی کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ ایک لیٹر ایشو کرے جس میں کون کون سی چیزیں ہوں. کنٹیننگ اے نیچر آف دا جاب, ٹینیور کہ کتنی دیر کا وہ ہے, 1 year 2 year 3 year, اپوائنٹمنٹ, دین پے اینڈ الاؤنسز, پے کتنی ہوگی, الاؤنسز کتنے ہوں گے, ورکنگ آورز, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دی اپوائنٹمنٹ, کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آپ نے کانٹریکٹ کیا اس کے ساتھ. تو یہ ہمیں لیبر لاز کے تھرو امپلائر کو باؤنڈ کرتا ہے کہ اس نے ریٹن لیٹر دینا ہے ٹو دی امپلائی. دین ٹرمینیشن آف دا اپوائنٹمنٹ مسٹ بی کمیونیکیٹڈ ان رائٹنگ. انڈر سیکشن 46 آف دا انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس 2002, aggrieved employee may proceed him or herself or through labor union within 3 months. اب دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹرمینیشن آپ نے کرنی ہے, امپلائر نے کسی امپلائی کو ٹرمینیٹ کرنا ہے تو اس کو وہ ریٹن میں لکھ کے دے گا, اس کے ساتھ ریزن بھی لکھ کے دے گا کہ کس ریزن کی وجہ سے اس کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے. 46 سیکشن جو ہے وہ مزید اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر کسی امپلائی کو کوئی پرابلم ہے, کوئی کمپلین ہے, اگریوڈ ہے وہ, تو ہی کین بائی ہمسیلف اور تھرو دا یونین ممبر جو اس کا کلیکٹو بارگننگ ایجنٹ ہوگا یا شاپ اسٹیورٹ ہوگا, اس کے تھرو جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے لیبر کورٹ میں بھی. اور سب سے پہلے امپلائر سے بات کرے, نہیں تو پھر وہ لیبر کورٹ سے بات کرے, لیبر کورٹ پھر اس کے لیے اکارڈنگلی ڈیسائیڈ کر دے گی. لیبر کورٹس ایگزامن اینڈ انٹروین اے کیس آف وائلیشن آف پرنسپل آف نیچر آف جسٹس اینڈ انجسٹ ایکشن آف دی امپلائر. جو لیبر کورٹ ہے وہ انویسٹیگیشن کرتی ہے, دیکھتی ہے, ایگزامن کرتی ہے تھرو دی ایویڈنس اینڈ تھرو دی فیکٹس اینڈ فگرس کہ اگر امپلائر نے کوئی انفیئر پریکٹس کی ہے, غلط طریقے سے کسی امپلائی کو نکالا ہے, تو اس کا وہ پراپر ایکشن لیں گے. دین دا فیکٹریز ایکٹ which governs the conditions of the work of industrial labor applies to factories employing 10 or more workers. یہ جو فیکٹریز ایکٹ ہے وہ ایٹ لیسٹ 10 ورکرز ہوں تو اس پہ اپلائی ہوتا ہے. if it's less than 10 like 9 ہے, 8 ہے, 7 ہے, تو پھر اس پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا, because 10 تک if you go to employees کہ جس میں 10 یا 10 سے زیادہ امپلائیز ہوں ان پہ یہ سارے رولز جو ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں, سارے لاز. Then under the Factories Act 1934, no adult employee
defined as a worker who has completed his or her 18th year of age can be required or permitted to work in any establishment in excess of 9 hours a day and 48 hours a week. کہ کوئی بھی جو اڈلٹ ہے, کوئی بھی جو ورکر ہے, جو ورک مین کی ڈیفینیشن میں آتا ہے, جو کسی نے اس کو امپلائی کیا ہوا ہے اگینسٹ سم کمپنسیشن, وہ 9 hours a day سے زیادہ نہیں کام کر سکتا. مطلب امپلائر کو چاہیے کہ 9 hours سے زیادہ اس کا اسکیجول نہ رکھیں, 9 hours سے زیادہ اس کا ڈیلی میں کام نہ رکھیں, پلس 48 hours a week ایکسیڈ نہ کرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ دیر آر سرٹن جاب جن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے 12 hours a day کی. 12 hours a day کی جب ریکوائرمنٹ ہوگی تو پھر آپ 12 hours, 12 hours, 12 hours, تو پھر آپ صرف 4 دن اس سے کام لے سکتے ہیں, بیکاز دیز 4 days will combinedly make 48 hours. پھر آپ کو اس کو 3 دن آف دینے پڑیں گے. ادروائز اگر آپ نے اس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے کہ 9 hours a day ہوتے ہیں اور اس میں 48 hours سے زیادہ ایکسیڈ نہیں آپ کر سکتے. دوسری یہ بات ہے کہ اگر اوور ٹائم لگ رہا ہے تو پھر آپ اس صورت میں امپلائی کو جو ہے وہ ایکسٹرا پیسے پے کریں گے ڈیپینڈنگ اپون یور پالیسیز, بٹ ناٹ لیس دین دا ایکچوئل اماؤنٹ. کہ اگر اس کا 1 hour کے جو نارمل ویجز ہیں وہ 100 روپیز بن رہے ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ اس کو 100 روپیز دیں گے. سم کمپنیز دے آلسو گیو ڈبل دی اماؤنٹ فار دا ایکسٹرا ورک ڈن. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایز این امپلائی بھی پتا ہونا چاہیے اور ایز این امپلائر بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیا رائٹس ہیں اور کیا آبلیگیشنز ہیں. دین سیکشن 8 آف دا ویسٹ پاکستان شاپ اینڈ اسٹیبلشمنٹ آرڈیننس 1969 restricts weekly hours more than 48 hours. 48 hours سے زیادہ جو ہے وہ کام آپ نہیں کروا سکتے. 48 hours سے آپ نے کم جو ہے وہ امپلائی سے کام کروانا ہے. دین سیکشن 22B آف دا مائنز ایکٹ, جو لوگ مائنز میں کام کرتے ہیں یہ ان کے لیے اب لاز ہیں. 1923 ریسٹرکٹ ویکلی آورز ایٹ 48 hours, ٹھیک ہے, اور 8 hours ایچ ڈے, یہ 8 hours سے زیادہ نہیں جانے دیتے. 48 hours جو ہیں وہ میکسیمم ہو سکتے ہیں اور 8 hours میکسیمم ڈیلی ہو سکتے ہیں. ود ان دا لمٹ آف اسپریڈ آف 12 hours, کہ یہ جو 8 hours جو ہیں ان کو 12 hours میں اسپریڈ کیا ہو, کہ 12 گھنٹے جو نارمل ٹائم ہے اس میں 8 گھنٹے کام کا ٹائم ہو. یہاں تو اتنی بریکس ہوں, یا پھر آپ نے اس طریقے سے ڈویژن کی ہو کہ 2 بریکس لے لیں. فار ایگزامپل 4 hours کام کیا, 4 hours بریک اینڈ دین 4 hours کام کیا. That will make 8 hours of work but 12 hours of normal time. And then the rest for 1 hour every 6 hours. At least 6 گھنٹے کام کرنے کے بعد 1 گھنٹے کی ایٹ لیسٹ ریسٹ ہونی چاہیے. زیادہ ہو that is fine, but at least 1 hour ہونی چاہیے. The Factory Act enforced that no worker shall be required to work continuously for more than 6 hours. وہی سیم بات کہ 6 hours سے زیادہ جو ہے وہ فیکٹری جو مائنز میں کام کرتے ہیں لوگ وہ نہیں کر سکتے, نہیں ان کو کروانا چاہیے. اور فیکٹریز میں بھی جو 6 hours ہے اس کے بعد بریک ہوگی اینڈ دین دا سیکنڈ شفٹ اسٹارٹ. بریک یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ 4 hours کے بعد بریک کر دیں, بٹ 6 hours سے زیادہ کنٹینیوسلی کام نہیں کر سکتے. Then according to the Factories Act 1934, every worker who has completed a period of 12 months of continuous service in a factory shall be allowed holidays for 14 days consecutive. 14 consecutive جو days ہیں وہ off لے سکتا ہے. If he fails to avail whole leaves, the part of unavailed leaves will be carried forward in next year. مطلب یہ ہے کہ وہ 14 اس کی holidays بنتی ہیں. Let's suppose اس نے 2010 میں and then 2011 and 2012 and then 2013 اور 2014 تک ہم دیکھ لیتے ہیں. لیٹ سپوز یہاں اس نے 14 ہالیڈیز جو ہیں وہ اس کے پاس تھیں, لیکن اس نے اویل کی صرف 10, تو یہ جو 4 ہالیڈیز ہیں یہ یہاں شفٹ ہو جائیں گی پلس دی 14, تو اس کی 18 ہالیڈیز بن گئی. اب اس 18 میں سے اس نے 10 کنزیوم کی تو 8 آگے شفٹ ہو گئی. اب 8 میں پھر 14 آئی تو پھر یہ کتنی ہوگی 22 ہالیڈیز ہوگی. اس طریقے سے ہالیڈیز آگے شفٹ ہوتی رہیں گی, کتنی اویل کی ہیں آپ نے اس حساب سے شفٹ ہوتی رہیں گی. کچھ آرگنائزیشنز ایسے کرتی ہیں کہ دے ڈو ناٹ شفٹ دا ہول نمبر آف ہالیڈیز
ٹو دا نیکسٹ ایئر. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہالیڈیز آپ کو 8 آپ کی بچ گئی تھیں تو 4 ہم اس میں سے شفٹ کر دیتے ہیں اور 4 پھر ضائع ہو جاتی ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہالیڈیز کا جو ہے وہ ڈویژن ہوئی ہے کہ کتنی ڈویژن ہوگی اور کس طریقے سے ٹرانسفر ہوں گی. The Maternity Benefit Ordinance 1958 stipulates that upon the completion of 4 months employment or qualifying period, a worker may have up to 6 weeks parental and post-parental leaves with pay. اب جو ویمن کے لیے میٹرنٹی لیو کا ہے کہ اگر تو انہوں نے کسی بھی فارم میں 4 months کمپلیٹ کیے ہوں یا پھر انہوں نے جو نارمل ٹینیور کا ہوتا ہے, جس طرح پروبیشن کی بات ہم کرتے ہیں, تو پروبیشنری پیریڈ جو ہے انہوں نے وہ کمپلیٹ کیا ہو, تو پھر ان کا رائٹ ہے کہ دے کین ہیو 6 weeks, یہ ہے ہمارے پاس 6 weeks ہالیڈیز پیڈ, اور اس کے بعد جو ہے اگر لیتے ہیں تو وہ ان پیڈ یا پیڈ ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا پالیسیز آف دا آرگنائزیشن. تو یہ مزید جو رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے ہمارے میٹرنٹی رائٹس کو ویمن کے. دین دا فیکٹریز ایکٹ 1934 provides that every worker is entitled to 10 days casual leaves, 10 دن کی کیجول لیو لے سکتا ہے ایک سال میں, with full pay and further 16 days sick or medical leave on half pay. اب یہ جو فیکٹریز آرڈیننس ہے یہ مزید کہتا ہے کہ آپ کیجول لیو جو ہیں وہ 10 لے سکتے ہیں اور یہ فلی پیڈ ہوں گی, بٹ جو 16 ہیں جو سک لیوز ہے آپ کی یا آپ کی میڈیکل لیوز ہیں وہ آپ کی لیوز جو ہیں ہاف پیڈ ہوں گی اور ہاف جو ہے ناٹ پیڈ ہوں گی. فار ایگزامپل اگر کسی کی ایک دن کی جو انکم ہے اس پرٹیکولر جاب سے وہ 100 روپیز ہے تو 50 روپیز اس صورت میں پے ہوں گے اور 100 پورے کے پورے اس میں پے ہو جائیں گے, اس میں صرف 50 ہوں گے بیکاز ہاف پے آپ ان کو کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے لا جو ہے وہ یہاں بھی پروٹیکٹ کرتا ہے کہ جو نیچرلی ریکوائرڈ ہالیڈیز ہوتی ہیں وہ ملنی چاہیے. انڈر سیکشن 49 آف دا فیکٹریز ایکٹ, ورکرز آر انٹائٹلڈ ٹو انجوائے گیزٹڈ ہالیڈیز. گیزٹڈ ہالیڈیز جو نارملی ہمارے آتی ہیں, فار ایگزامپل جو بھی کسی کی ڈیتھ اینیورسری پہ یا جس طرح کی ہماری گیزٹڈ ہالیڈیز آتی ہیں, فیسٹیولز کی ہالیڈیز آتی ہیں, یہ ساری الاؤڈ ہونی چاہیے ورکرز کو. 1 مئی کی چھٹی ہوتی ہے, دین دیر آر سم ادر ہالیڈیز 25 دسمبر کی, یہ ساری ہالیڈیز جو ہیں یہ انجوائے کرے امپلائی. کوئی بھی امپلائی کو فورس نہیں کر سکتا ان ہالیڈیز پہ کام کرنے کو. بٹ اے ورکر از ریکوائرڈ ٹو ورک آن ہالیڈے, ہی اور شی ول بی الاؤڈ سبسٹیٹیوٹ ہالیڈے آن فل پے. اگر کسی کو کئی دفعہ فیکٹریز میں کئی دفعہ آرگنائزیشنز میں ضروری ہوتا ہے کہ امپلائیز کو آپ کو پھر بھی بلانا پڑ جاتا ہے. دیر آر سم ٹائمز ویری امپورٹنٹ میٹنگز اور دیر آر سم ٹائمز ایمرجنسیز, اور جب مینوفیکچرنگ میں اسپیشلی ہوتا ہے اف یو کی ناٹ اسٹاپ دی مینوفیکچرنگ تو پھر آپ امپلائیز کو بلا لیتے ہو. بٹ جن امپلائیز نے گیزٹڈ ہالیڈے میں کام کیا ہوتا ہے آپ یا تو ان کو ایکسٹرا پے کرتے ہیں یا ان کو فل پیڈ ایک ایکسٹرا لیو دیتے ہیں. Then the Maternity Benefits Ordinance 1958 prohibits the dismissal of women during her maternity leave. کوئی بھی جو وومن ہے اگر وہ میٹرنٹی لیو پہ ہے, وہ 6 weeks کی جو ہم نے بات کی ایڈیشنل ہالیڈے لیتی ہے, تو no employer can fire that woman because اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. میٹرنٹی لیو بیکاز اس کا نیچرل رائٹ ہے کہ اس کو ملنی چاہیے, اور اس لیو میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس اگر ورکرز کی شارٹیج ہے تو اس کی جگہ پہ کسی اور کو ہائر کر کے اس کو ڈسمس کر دے. ہائر کرے بٹ اس کو ڈسمس نہیں کر سکتا, وہ جب بھی واپس آئے گی اپنی جاب ریزیوم کر سکتی ہے. دین آرٹیکل 11 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان prohibits the employment of children below the age of 14 in any factory, mine or other hazardous employment. Make it obligatory to provide safe and human working condition. اب جو آرٹیکل 11 ہے یہ کمپلیٹلی پروہیبٹ کرتا ہے, منع کرتا ہے کہ آپ جو بچے ہیں انڈر دی ایج آف 14 یو کی ناٹ ہائر دیم, یو کی ناٹ امپلائی دیم فار اینی فیکٹری, اینی مائن اور اینی ادر ہیزرڈس امپلائمنٹ, جس میں تھوڑا سا بھی
हैजर्ड हो, जिसमें थोड़ा सा भी खतरा हो. मेक इट ऑब्लिगेटरी टू प्रोवाइड सेफ एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस. अगर जिनमें आफ्टर 14 ईयर्स बच्चों को अपॉइंट भी करते हैं और विमेन को अपॉइंट करते हैं और दूसरे भी एम्प्लॉयज को, देन द एम्प्लॉयर इज टू मेक श्योर कि वो उसको ह्यूमन एंड वर्किंग एनवायरनमेंट जो कंडीशंस हैं उसकी वो हेल्दी, सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट दे, जिस पे हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में काफ़ी डिस्कशन भी किया है कि सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट किस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हैं. तो वो हमारा आर्टिकल जो है 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी जो है उसको अलाउ करता है. द फैक्ट्री एक्ट प्रोवाइड्स दैट नो चाइल्ड और अडल्ट सन is allowed to work in factory between 7 PM to 6 AM. जो रात की टाइमिंग्स हैं, बिकॉज बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो शिफ्ट्स में काम करती हैं, 8 आवर्स की 3 शिफ्ट्स चल रही होती हैं. तो उसमें जो नाइट शिफ्ट्स हैं या इवनिंग शिफ्ट्स हैं उसमें प्रोहिबिट किया है कि चिल्ड्रन को उसमें काम नहीं करवाना चाहिए, और दे शुड ओनली बी वर्किंग इन द डे टाइम फ्रॉम 6 AM ऑनवर्ड्स, नॉट एक्सीडिंग 7 PM. तो रात के 7 बजे से बाद और सुबह 6 बजे से पहले आप चिल्ड्रन से काम नहीं ले सकते. यू कैन एम्प्लॉय देम इन बिटवीन दैट टाइम. फर्दर लॉ emphasize on cleanliness, drainage, ventilations and hygiene of the workplace. अब जो फर्दर उस पर एम्फसाइज किया गया है लॉ में कि जो कंडीशंस हैं, जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं, उनमें क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सफाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. देन ड्रेनेज का प्रॉपर जो है बंदोबस्त होना चाहिए. देन आपकी वेंटिलेशन जो है, बिकॉज पीपल हैव टू ब्रीथ एंड समटाइम्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री it becomes difficult to breathe because of the sometimes pollutants or because of a few other things. But ventilation इतनी अच्छे तरीके से हो कि लोग जो हैं वो easily breathe कर सकें और उनके लिए safe and healthy environment आप provide कर सकें. Provision of drinking water, जैसे मैंने शुरू में कहा कि clean drinking water जो है वो provide करना चाहिए. All passages, stairs, entrances and exit points must be open and properly lighted to ensure safety. अब सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए जितने भी आपके ये पॉइंट्स हैं, एंट्रेंस है, एग्जिट है, स्टेयर्स हैं और पैसेजेस हैं, दे शुड बी हैविंग वेल लाइटेड एरियाज, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी की जो आपकी लाइट है दैट शुड बी इन अ गुड पोजीशन, बिकॉज अगर नहीं होता तो ट्रिपिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, या और जो है ना वो एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो इसलिए ये आपने ख्याल रखना है एज एन एम्प्लॉयर कि आप ये प्रोवाइड करें, और स्पेशली एट द गेट्स बहुत ज़रूरी है कि आप ख्याल करें, लाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल करें. देन आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अचीविंग इक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिंग द वेल बीइंग ऑफ पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट और रेस. अब जो आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या कह रहा है कि आपने वेल बीइंग लोगों की सिक्योर करनी है. वेल बीइंग क्या है? जो नॉर्मल लाइफ में क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको मेंटेन करके रखना है उनका. लेट सपोज अगर आपका जो एम्प्लॉयमेंट का जो टाइमिंग्स हैं वो एक प्रॉपर हो, वर्क लाइफ बैलेंस उसका मेंटेन हो, प्लस आपकी जो कंडीशंस हैं जैसे हमने बात की कि द प्लेस शुड बी क्लीन, द प्लेस शुड बी सेफ एंड हेल्दी, और वहाँ लाइटनिंग का प्रॉपर बंदोबस्त हो. ये सारी चीज़ें आपने ख्याल रखनी है, बिकॉज you are responsible to take care of the employees well-being. उनकी जो quality of life है वो maintain रखनी है आप लोगों ने as an employer. Then the Payment of Wage Act 1936. Payment of Wage Act 1936 regulates employment of certain classes of industrial workers. Different classes बनाई हुई हैं workers की, और उनको किस तरीके से पेमेंट करनी है वो ये हमें explain करता है. The Act enforces payment of wages within 7 days if number of employees workers are less than 1,000. In other cases, within 10 days of the completion of the wage period. अब ये लॉ जो है, वेज एक्ट जो है, ये क्या करता है कि ये एम्प्लॉयर को कहता है कि लेट सपोज 30th को आपका जो मंथ है वो कंप्लीट होता है, एंड यू हैव वर्कड फ्रॉम द 1st till the 30th. ये आपने ड्यूरेशन में काम किया. लेट सपोज आपकी सैलरी बनती है 5,000 रुपीज़ और 50,000 रुपीज़ लेट से. अब ये जो सैलरी है
یہ 30th کو بیکاز آپ کی امپلائمنٹ کا وہ جو ایک پیریڈ ہے ڈیفائنڈ پیریڈ 1 month وہ ختم ہوا ہے. اٹ کین آلسو بی ان دا فارم آف ویکس, بٹ اگر آپ منتھ کی فارم میں لیتے ہیں تو اس سے 7 days کے اندر اندر 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th اینڈ 7th تک آپ نے سیلری جو ہے وہ پے کر دینی ہے, ویجز پے کر دینی ہے. کب؟ جب آپ کے نمبر آف ورکرز آر لیس دین 1000. لیس دین 1000. جب لیس دین 1000 ہے تو 7 days کے اندر اندر کرنی ہے. ادروائز 10 days تک آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, 8, 9, 10 days تک میکسیمم. ریزن از کہ لیس دین 1000 امپلائی میں ان کی سیلری میکنگ جو ہوتی ہے اور ان کی جو کیلکولیشن آف دا سیلری, ایبسنٹس کتنی ہے, لیٹس کتنے ہیں, سیلری کتنی ہے ہر کسی کی. آج کل تو خیر جو ہمارے پاس سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں اس میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا, بٹ اسٹل فار سم آرگنائزیشن ود از اے اسٹرانگ فارملائزیشن, بہت زیادہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, دے ہیو ٹو پاس دیز چیکس ٹو سائن فرام ڈفرنٹ اتھارٹیز, تو اٹ ٹیکس اے لٹل ٹائم. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو, بٹ لیس دین 1000 میں آپ 7 days کے اندر اندر مینج کریں. اور جو مور دین 1000 ہیں یا ادر کیسز ہیں اس میں آپ 10th تک جو ہے وہ سیلری دے سکتے ہیں سبسیکوینٹ جو آپ کا منتھ آ رہا ہے, لیکن 10th سے لیٹ نہیں کر سکتے. 10 days کے اندر اندر یا 7 days کے اندر اندر. ان کیس آف لیس دین 1000 امپلائیز 7 days کے اندر آپ کو سیلری دینی ہوتی ہے. ان کیس آف ادروائز آپ کو دینی ہوتی ہے سیلری جو ہے 10th تک. اور یہ سیلریز ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں, ان کو کیش میں پے کر سکتے ہیں, بٹ دی آرگنائزیشن ول ہیو ٹو کیپ دا ریکارڈ آف دا پیڈ سیلریز. Then the Joint Worker Council deals with issues of settlement of differences through bilateral negotiations, promoting conditions of safety and health for the workers, encouraging vocational training within the establishment, taking measure of the facilitating good and harmonious working conditions in the establishment, provision of educational facilities for the children and worker. اب جو جوائنٹ ورکر کاؤنسل بنی ہوتی ہے یہ مزید ایمفسائز کرتی ہے کس چیز پہ؟ سیٹلمنٹ آف ڈفرینسز تھرو بائیلیٹرل نیگوسیشن, جو دونوں کو ون ون سچویشن میں لے جائے. پروموٹنگ کنڈیشنز آف سیفٹی اینڈ ہیلتھ, یہ اگر کوئی پرابلم آ رہا تو آرگنائزیشن میں تو یہ اس کو انفورس کرتی ہے, بتاتی ہے کہ اس کو کنڈیشن کو ٹھیک کریں. فار دا ورکر انکریجنگ ووکیشنل ٹریننگ, جو ان کو ٹریننگز کی ضرورت ہے اپنے کام کو بہتر بنانے کے لیے وہ ٹریننگز بھی ان کو دلوائیں. ود ان دی اسٹیبلشمنٹ ٹیکنگ میجر فار دا facilitation of good and harmonious working conditions. Working conditions جو ہیں وہ بہت اچھی ہونی چاہیے, اس پہ بھی ایمفسائز کرتا ہے. In the establishment then provision of education facilities for the children and for the workers. اب ورکر اگر آگے پڑھنا چاہتا ہے تو آرگنائزیشن کی ایک ایتھیکل اینڈ مورل رسپانسبلٹی ہے, آلسو کائنڈ آف لیگل, کہ وہ اس کو سپورٹ کرے, فی کی فارم میں یا ڈفرینٹ فارم میں اس کو سپورٹ کرے. پلس اس کے چلڈرن کو بھی کچھ آرگنائزیشنز تو بچوں کی فی بھی ریمبرس کر دیتی ہیں اور بچوں کو جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے بچوں کو پڑھنے کا موقع اور دیتی ہیں. دین فریڈم آف ایسوسیشن, آرٹیکل 17 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان allow every citizen the right to form an association or a union. According to آرٹیکل 17 ہر امپلائی کو, ہر ہیومن بینگ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یونینز بنائے یا وہ associations بنائے, friendships بنائے, groups بنائے, but they should not be used for any negative purpose. It should always be for the positive purpose. Unions کیا ہوتی ہیں؟ Unions are normally formed on the basis of the combination of workers of the same organization or the same industry, اور یہ اپنے employees کے rights کو protect کرنے کے لیے بنتی ہیں. کہ اگر employer یا ٹاپ مینجمنٹ employees کے اگینسٹ کچھ unfair practices کرتے ہیں تو اس کو کلیکٹو بارگننگ کے تھرو یونین جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. دین رجسٹریشن آف دا ٹریڈ یونین از ٹو بی میڈ انڈر دا انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس. جو انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس ہے اس میں ایک طریقہ بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے یونین جو ہے وہ آپ رجسٹر کرا سکتے ہیں, جس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا پریزیڈنٹ ہے اور جو جنرل سیکرٹری ہے آف دا یونین وہ سائن کرتا ہے ایک اپلیکیشن پہ, اور اس اپلیکیشن کے ساتھ ڈفرینٹ ڈاکومنٹس اٹیچ کرتا ہے, جس میں کچھ ڈاکومنٹس
یہ ہیں کہ نمبر آف ممبرز آف لسٹ، پھر ان کی ایج، گروپ، اور ان کا ڈپارٹمنٹ جو ہے، ان کا ایکسپیرینس کتنا ہے ان سارے ممبرز کا. دین اس کے بعد مینٹیننس آف دا گروپ ممبرز. دین اس کے بعد آپ کانسٹیٹیوشن کی اپنی کاپی لگاتے ہیں جو آپ کی کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے. اینڈ دین کس طریقے سے آپ امینڈمنٹس کریں گے، آپ کے اس کا فارمیشن کا، یونین فارمیشن کا پرپس کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ اٹیچ کر کے رجسٹرار کو اپلائی کرتے ہو رجسٹریشن کے لیے. پھر رجسٹرار جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے، ایگزامن کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کون سی یونین جو ہے وہ فارم ہو سکتی ہے اور کون سی یونین فارم نہیں ہو سکتی. اگر رجسٹرار جو ہے وہ آپ کو سرٹیفکیٹ آف رجسٹریشن دے دیتا ہے تو دین the union becomes a legal representative of the employees، اور امپلائر کے ساتھ وہ کلیکٹو بارگننگ کرنے کا بھی کام ہو جاتا ہے. اب کلیکٹو بارگننگ کو کس طریقے سے سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپلیکیشن دیتے ہیں، اگین دا سیم پروسیجر، اور ایک اس میں ڈیٹ دیتے ہیں کہ کس ڈیٹ کو کلیکٹو بارگننگ ایجنٹ کے الیکشنز ہوں گے. الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوتے ہیں. سیکرٹ بیلٹ کا مطلب ہے جس طرح ہم نارمل الیکشنز میں کرتے ہیں کہ سیکرٹلی ہر بندہ آ کے ووٹ کرتا ہے، اور ووٹ میں ڈفرینٹ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ جو ہیں وہ سائنز ملے ہوتے ہیں، ان سائنز پہ سٹیمپ کر کے یا مارک کر کے اس کو ووٹ ڈالتے ہیں، اور ووٹ بعد میں کیلکولیٹ ہوتے ہیں. اگر کسی کو آبجیکشن نہ ہو تو ان ووٹس کی بیسس پہ جس کینڈیڈیٹ کو میجورٹی ووٹس ملے ہوتے ہیں وہ کینڈیڈیٹ کلیکٹو بارگننگ ایجنٹ بن جاتا ہے. دین فار دا ریسٹ آف دا ٹائم وہ کلیکٹو بارگننگ ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ کورٹ میں بھی کیسز کو لے کے جاتا ہے، وہی امپلائر کے ساتھ بات کرتا ہے اور وہی امپلائیز کے ڈفرینٹ جو مسئلے ہیں ان کو حل کرتا ہے. دین لیبر ڈسپیوٹس. انڈر آرٹیکل 46 آف دی IRO 2002 a worker can bring his or her grievance to the notice of the employer in writing within 1 month of the cause of such grievance, and employer within 15 days has to communicate the decision in writing to the employee. اب جو آرٹیکل IRO 46 ہے آرٹیکل، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی امپلائی کو گریوینس ہے، اگر کسی امپلائی کو کوئی ایسی کمپلین ہے اباؤٹ دی آرگنائزیشن، اباؤٹ اے پرسن، اباؤٹ somebody else، تو وہ within 1 month of the occurrence of the grievance اپنے امپلائر کو بتائے کسی فارم میں، اپلیکیشن کی فارم میں اس کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے یا یہ میرا گریوینس ہے، اس کو کلیئر کیا جائے. اور دوسری طرف امپلائر کو باؤنڈ کیا گیا کہ ود ان 15 days ریٹن فارم میں اس کو امپلائی کو جواب دینا ہے، اور جواب میں ریزنز ہیں، جو بھی جسٹیفیکیشنز ہیں وہ ساری اس کو دینی پڑے گی. اف اے ورکر از ڈسسیٹسفائیڈ with the decision of the employer, or the employer fails to do the decision within 15 days, fail to communicate the decision in writing, employee can take the case to the labor court within 2 months. اب 2 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ لیبر کورٹ میں اپنا کیس لے جا سکتا ہے، which means from the occurrence of the grievance within 3 months maximum. اب وہ 2 months کے اندر اندر جب کیس جو ہے وہ لیبر کورٹ کے پاس لے کے جائے گا تو لیبر کورٹ کیا ہے؟ لیبر کورٹس under section 44 of the IRO 2002, provincial government can establish as many labor courts as it considers necessary. جو provincial government ہے وہ different labor courts بنا سکتی ہے depending upon the population, depending upon the concentration of industrial area. different قسم کی جو ہے different number کی labor courts بنا سکتی ہے. اب اگر ہم نے کہا کہ اگر کسی employee کو grievance ہے تو he or she should go to the employer first. امپلائر کے پاس جائے، ساتھ اپنے شاپ سٹیورڈ کے پاس جائے، جو آپ کی یونین کا جو ہے وہ نارمل ہیرارکی کا جو ہوتا ہے، سٹیورڈ ہوتا ہے، جو شاپ سٹیورڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے پاس جائے. اگر آپ کا گریوینس سالو نہیں ہوتا دین یو گو ٹو دا سپروائزر کے پاس جائیں، نہیں تو پھر امپلائر کے پاس جائیں. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ود ان یور آرگنائزیشن فرسٹ ون شوڈ ٹرائی اینڈ سالو دا پرابلم. اف دا پرابلم از ناٹ سالوڈ دین دا میٹر کین بی ٹیکن ٹو دا لیبر کورٹ، اور لیبر کورٹ اس کو اپنے حساب سے دیکھے گی اینڈ دین دے آر گوئنگ ٹو گیو دا ڈیسیژن. ناؤ کلیکٹو بارگننگ ایجنٹ اینڈ اگریمنٹ، یہ ہم نے پڑھا بھی ہوا یونینز میں کس طریقے سے وہ اگریمنٹس کرتے ہیں، کیا ان کے پروسیس ہیں، کیا ان کے اسٹیپس ہیں، بٹ اسپیشلی پاکستانی لاز میں کس طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو انڈسٹریل ریلیشن آرڈیننس ہیو
provision for appointment of collective bargaining agent that is selected by secret ballot. जो भी मैंने आपको बताया कि एक secret ballot होता है, उसमें सारे employees जो अपना वोट डालते हैं और ऐसे employees वोट कर सकते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन ने वोट का हक दिया होता है या रजिस्ट्रार ने वोट का हक दिया होता है. CBA, which is your collective bargaining agent, entitled to undertake collective bargaining with the employers. अब या तो ये इंडस्ट्री में होंगे या कंपनी में होंगे CBAs. अगर पूरी इंडस्ट्री का है तो फिर वो सारे एम्प्लॉयर्स के साथ बात कर सकते हैं. अगर एक कंपनी का है तो अपने एम्प्लॉयर के साथ बात करेगा और किसी किस्म की भी जो बार्गेनिंग करनी है कलेक्टिव बार्गेनिंग वो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट करेगा विद द एम्प्लॉयर. देन कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट CBA फॉर्मुलेट्स कलेक्टिव एग्रीमेंट्स. ये एग्रीमेंट भी उसके साथ मिलके बनाता है और उसमें जो भी क्लॉजेस लिखने हैं, जहां भी आपकी सेटलमेंट्स होती हैं वो इसने सारे मिलके मैनेज करने होते हैं. देन एग्रीमेंट may contain matters such as facilities of unions, कि unions को कैसे facilitate कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए. Dispute resolution process including grievance, handling and disciplinary cases. Dispute resolution क्या है कि अगर दो लोगों में कोई ऐसा इशू आ गया है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए. एंड देन सम डिसिप्लिनरी केसेस, एब्सेंट है या कोई लेट आ रहा है उस वजह से. सेटल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सेटल कर सकता है बैठ के. वेज डिस्कस कर सकता है कि कितनी इंक्रीमेंट होनी चाहिए कितनी नहीं. वर्किंग आवर्स, पेंशन एंड रिटायरमेंट स्कीम्स, ले ऑफ्स, लीव्स, लेवल ऑफ जॉब परफॉर्मेंस एक्सेट्रा. ये सारी जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं ये कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जो है वो अपने एम्प्लॉयर से बात करके उसके साथ कलेक्टिवली बार्गेन करके इन चीजों को कहीं ना कहीं मैनेज कर सकता है. देन एग्रीमेंट बिकम सोर्स ऑफ लॉ एंड यूज टू सेटल डिस्प्यूट, सो इट मस्ट बी ड्राफ्टेड केयरफुली. अब यहाँ वो सजेशन देता है कि एम्प्लॉयर की तरफ से भी, एम्प्लॉय की तरफ से भी, या कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट की वजह से या यूनियन का जो प्रेसिडेंट है उसकी तरफ से जब भी ये एग्रीमेंट्स बन रहे हो तो दे ऑल शुड बी वेरी केयरफुल कि वो एग्रीमेंट्स ठीक बन रहे हैं, उनमें कोई ऐसा फ्लॉ तो नहीं है, कोई वर्डिंग की हेरा फेरी तो नहीं है. तो इस तरीके से बता रहे हैं कि बहुत केयरफुली आपको डिजाइन करना पड़ता है. देन कलेक्टिव लेबर डिस्प्यूट्स. अंडर द IRO 2002, if an employer or a collective bargaining agent finds that an industrial dispute has arisen or is likely to arise, they may communicate their views in writing to the other party. अगर एम्प्लॉयर को या कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट को ये लगता है कि इन फ्यूचर या इन नियर फ्यूचर या करंटली कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकता है बिटवीन द एम्प्लॉई एंड द एम्प्लॉयर, दे बोथ द पार्टीज और एनी ऑफ द पार्टीज जिसको पता चल गया कि ये डिस्प्यूट है, दे शुड रिपोर्ट टू द अदर पार्टी. दे शुड एटलीस्ट गिव नोटिस और मेक देम इन द पिक्चर कि ये डिस्प्यूट होने वाला है या हो गया है या हो सकता है, जिसके लिए बाद में प्रॉब्लम हो सकती है. अपॉन रिसीट ऑफ द कम्युनिकेशन द अदर पार्टी हैज 15 days or more if agreed to try and settle the dispute by bilateral negotiations. अब क्या है कि अगर एक पार्टी को पता चल गया है कि कोई डिस्प्यूट है, उनके नॉलेज में आ गया है, तो देन दे शुड ओनली हैव 15 days फ्रॉम द लॉ साइड और अग्रीड अपॉन. अगर आपने ज्यादा अग्री किया, आपने कहा 30 days के अंदर अंदर, 40 days के अंदर अंदर या 10 days के अंदर अंदर, जो भी म्यूचुअली डिसाइड किया है, मिल के बैठ के उस पर सॉर्ट आउट करके उसको एग्जामिन करके उसको ट्राई करके दे शुड कम अप विद अ सोल्यूशन बायलैटरल नेगोशिएशन के थ्रू. फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर वेज इंक्रीज होने लगी है और इट इज रूमर और ये अनाउंस किया है ऑर्गेनाइजेशन ने कि हम 10% रेज देंगे सैलरी में, और आप ये समझते हैं कि एम्प्लॉइज वर एक्सपेक्टिंग 15% ऑफ द इंक्रीमेंट, तो वहां आप कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जो है एम्प्लॉयर को बता सकता है कि एम्प्लॉइज ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया है, वी माइट एंड अप हैविंग अ डिस्प्यूट, और उस डिस्प्यूट को दोनों लोग मिलके बैठ के इंटरनली रिजॉल्व कर सकते हैं. देन कंसिलिएटर क्या होता है? कंसिलिएशन जो है वो प्रोसेस क्या है? इफ द पार्टीज डू नॉट मैनेज टू रीच अ सेटलमेंट, द एम्प्लॉयर और द CBA दोनों जा सकते हैं, मे विद इन 15 further days serve a notice of conciliation on the other party with a copy of the conciliator and the labor code.
اب کیا ہے کہ اگر یہ ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہوتا ود ان 15 days تو ود ان فردر 15 days کہ آج آپ کو ڈسپیوٹ کی خبر ملی, 15 دن آپ کے پاس ہیں کہ آپ امپلائی اور امپلائر مل کے اس کو کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ کر لیں. دین اگلے 15 دن اور رہ جاتے ہیں پھر فرام ہیئر ٹو ہیئر کہ 15 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس ڈسپیوٹ کو لے کے آنا ہے کہاں, یا تو آپ کنسیلیٹر کے پاس لے جاتے ہیں, پھر نیکسٹ لیول اس کا ہو جاتا ہے لیبر کورٹ کے پاس لے جاتے ہیں ٹو ریچ دا جسٹ ڈیسیژن. اب اگر تو کنسیلیٹر جو ہے وہ اس چیز کو سیٹل کروا لیتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز دین یو موو آن further for the higher authority. If the dispute is settled before the conciliator or tripartite board of conciliators, a report is sent to the provincial or the federal government with the memorandum of the settlement. اب اگر تو conciliator نے کچھ پرابلم سالو کروا دیا ہے تو پھر امپلائر اور امپلائی کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جو میمورینڈم آف سیٹلمنٹ ہے, جو بھی ان کے درمیان سیٹلمنٹ ہوئی ہے, اس کو وہ بھجوائیں پروونشل اور دا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, تاکہ ان کے ریکارڈ میں ہو کہ کیا ڈسپیوٹ ریزالو ہوا تھا, تاکہ فیوچر میں جو لاز کا سورس بنے وہ میمورینڈم آف ایسوسیشن یا میمورینڈم آف سیٹلمنٹ بنے. دین کلیکٹیو لیبر ڈسپیوٹس. اف دا کنسیلیشن فیلز, the conciliator tries to persuade the parties to refer their dispute to the arbitrator. Arbitrator کیا ہے, جو آلریڈی انہوں نے کانٹریکٹ میں ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اگر ہمارا ڈسپیوٹ آپس میں ریزالو نہیں ہوتا تو then there is going to be a third party, neutral party, who's going to come, listen to both the parties and then decide, and his decision is going to be final. If they agree, the parties make a joint request in writing to the arbitrator they have agreed upon. جو already agree کیا ہوا تھا اس کو اب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈسپیوٹ ہے, اس کو آ کے ریزالو کروا دیں. The arbitrator gives his or her award within a period of 30 days. ایوارڈ کیا ہوتا ہے, جو ڈیسیژن آف دا آربیٹریٹر ہوتا ہے اس کو ہم ایوارڈ کہتے ہیں, اور پیریڈ آف 30 days, 30 days کے اندر اندر جو ہے وہ آربیٹریٹر نے اپنا جواب دینا ہوتا ہے. Then if agreed upon by the parties, the award of the arbitrator is final and valid for the period not exceeding 2 years. اب جو اس کا ڈیسیژن ہوتا ہے یہ 2 years کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. کس کا؟ آربیٹریٹر کا جو ایوارڈ ہوتا ہے, جس کو ہم اس کے ڈیسیژن کو ایوارڈ کہتے ہیں لا کی لینگویج میں, 2 سال تک وہ ویلڈ ہوتا ہے. آفٹر 2 years if you want to continue with it you can, but otherwise ایکسپائر ہو سکتا ہے 2 سال کے بعد. تو نیکسٹ لیول ہمارا جو ہے آربیٹریٹر کا آتا ہے. سو ہم نے دیکھا کہ جو گریوینس پروسیس ہے اس کو سالو کرنے کے لیے ابھی تک جو ہم نے سٹیپس لیے وہ یہ تھے کہ فرسٹ آپ اپنے امپلائر سے بات کریں, یا آپ کا جو ڈسپیوٹ ہے امپلائر آپس میں بیٹھ کے کلیکٹو بارگننگ ایجنٹ کے ساتھ اس کو سالو کر لے. اگر وہ سالو نہیں ہوتا تو پھر آپ کنسیلیٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. کنسیلیٹر سے بھی سالو نہیں ہوتا تو پھر آپ آربیٹریٹر کے پاس آ جاتے ہیں تھرو دی اپلیکیشنز ان آل دا اسٹیپس کہ ہمارا ڈسپیوٹ جو ہے وہ ریزالو کروا دیں. اگر ڈسپیوٹ جو بھی آربیٹریٹر ریزالو کرتا ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا فائنل ڈیسیژن, اور اس کی ویلڈیٹی جو ٹائم ہے دیٹ از 2 years. اور اگر اب بھی آپ کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ ریزالو نہیں ہوا دین یو کین موو آن ٹو دا لیبر کورٹ اور دا ہائر کورٹ. ناؤ ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی پریکٹسز ان پاکستان کی کون کون سی پریکٹسز جو ہیں وہ EEO کی جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہو رہی ہیں اور ہو سکتی ہیں. فرسٹ آف آل, ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی EEO prohibits discrimination against anyone or any excuse. کسی بھی ایکسکیوز, کسی بھی بہانے سے آپ کسی ایک کینڈیڈیٹ کو یا کسی ایک امپلائی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے اوور دی ادر ون. EEO speaks of the equality of every human being irrespective of gender, religion, caste, ethnicity, color, age, physical disability, etc. کوئی بھی انسان جو ہے, کوئی بھی جو ہیومن بینگ ہے, they cannot be discriminated on the basis of these things. ایج کی وجہ سے, ایتھنیسٹی کی وجہ سے, ریلیجن, کاسٹ اور جینڈر کی وجہ سے. Then while considering a candidate before, during and after the employment, مطلب آپ اس کو سلیکٹ کرتے وقت اگر جینڈر بیسڈ بائسز کرتے ہیں یا ایج بیسڈ بائسز کرتے ہیں یا ریلیٹیو بیسڈ بائسز کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے, اور اگر اس کے بعد پروموشنز میں, سیلری انکریمنٹس میں کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. Then there are affirmative actions جو ہم نے شروع میں بھی پڑھا. These are
conscious efforts to compensate past unfair and biased practices in the organization. آپ ایسی پریکٹسز کرتے ہو جو آپ کی پاسٹ اگر آپ نے بائس پریکٹسز کی بھی ہوں تو ان کو وہ کیٹر کر لیتی ہے. Equal employment opportunity. Article 27 of the Constitution of Pakistan prohibits discrimination based on gender in service of Pakistan. کہ اگر آپ نے پاکستان کی جو سول سروسز ہیں یا دوسری سروسز ہیں ان میں جانا ہے تو پھر آپ کو جینڈر ڈسکریمنیشن بالکل نہیں کر سکتے, کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے. فردر make it obligatory to take steps to ensure full participation of women in all spheres of natural life. دوسری طرف وہ اور emphasize کرتا ہے کہ جو women ہیں they should be given all the chances and they should be encouraged at all levels to enter into lawful professions. ہر جگہ پہ آئیں اور کام کریں. According to Article 34 and 38A, it is responsibility of the state to work for well-being of the people of Pakistan by raising their standard of lives and taking steps to prevent concentration of wealth in few hands and exercise of equal right between employer and the employee. یہ مزید جو آرٹیکل 34 ہے اور 38A ہے یہ emphasize کرتا ہے کہ ویلتھ کسی ایک ہاتھ میں اکٹھی نہ ہو اور کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن کسی بھی امپلائی کے اگینسٹ کینڈیڈیٹ کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. On 30th April 2000, the federal government announced labor welfare package for workers, making it obligatory for the organization to offer gender equality and affirmative actions. In summary, it permits کیا equal remuneration for men and women for work of equal value through appropriate legislation. جس طرح ہم نے جاب ورتھ کی بات کی تھی ایک دفعہ تو اس میں ایکول پے دینی چاہیے, چاہے اٹس female candidate, female employee or a male employee. If job is same, the content is same, the worth is same, then you should give the same amount of money. Enhancement of machinery benefit for maternity benefits for the female mine workers. Female mine workers کو بھی maternity benefits جو ہیں وہ بھی دیے جائیں. Safeguard against sexual harassment جس پہ ہم نے بات کی, through appropriate actions. Cells بنائے جائیں, ڈفرنٹ طریقے سے جو کمیٹیز جو ہیں وہ تشکیل دی جائیں جو سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز کو پلس ان کی اکرنسز کو کم کریں. دین ریکروٹمنٹ آف فیمیل لیبر انسپیکٹر فار انفورسمنٹ آف دا لا آن فیمیل ورکرز. اگر آپ نے فیمیل ورکر کو جو ہے وہ اسکروٹنائز کرنا ہے یا اس سے بات کرنی ہے یا اسے انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو دے شوڈ بی اے فیمیل ورکر ہو از گوئنگ ٹو ڈیل ود ہر. Disabled person Employment and Rehabilitation Ordinance 1981 allot 1% quota to disabled people. اب یہ 1% quota جو ہے وہ disabled لوگوں کو دیا ہوا کہ disabled لوگ at least 1% in the organization they should be there. In 2002, Ministry of Social Welfare and Social Education asked Cabinet Division for 2% quota of disabled persons in all ministries. تو یہ منسٹری میں بھی کہا گیا کہ 2% کوٹا جو ہے وہ ڈسیبلز کا ہونا چاہیے. ان پاکستان ڈسپائٹ لیبر لاز میکنگ obligatory and practices equal employment opportunity in employment, employees take cover under circumstances and acceptability. جس میں کیا پرابلمز آتی ہیں کس وجہ سے ہم رپورٹ نہیں کرتے. Women are even not considered for selection and interview on several grounds. They cannot stay in office late. They quit their jobs after marriage and they give more time to their children. They cannot move from one place to the other place. جب یہ ہمارے ذہن میں یہ کویشچن آتے ہیں کہ ویمن جو ہیں وہ شادی کرنے کے بعد کوئٹ کر جاتی ہیں یا وہ لیٹ نائٹ اسٹے نہیں کر سکتی یا ان کے اور ایشوز ہیں, those views and those thinkings are actually against the equal employment opportunity. یہ نہیں سوچنا چاہیے آپ کو, ویمن کو equal employment opportunity دینی چاہیے. In public sector, delaying tactics of writing ACRs, annual confidential reports. کئی لوگ کئی bosses جو ہیں وہ لکھتے ہی نہیں ACRs, annual confidential reports اپنے employees کے لکھتے ہی نہیں. Why? Because to deprive eligible employees from timely promotion value violation. اب بہت سارے جو bosses ہیں, بہت سارے جو employees ہیں اپنے juniors کے بارے میں ACRs لکھتے نہیں, delay کرتے رہتے ہیں. Sometimes they cannot even write it, but most of the times they keep on delaying it just because ان کی promotions نہ ہوں, ان کی increments نہ ہوں, اور اس کی وجہ سے وہ بھی ایک قسم کی discrimination ہے. Costly and time-consuming efforts are also hurdle for discriminated workers to pursue their cases under prevailing law. جو
جو سوٹ کرنے کا یا سو کرنے کا جتنا بھی خرچہ آتا ہے پیسے ہیں, دیٹ از ایکچولی سم ٹائمز ویری ایکسپینسو. پیپل دین اگنور اٹ, پیپل ڈونٹ گو فار اٹ. دین لیک آف ایجوکیشن اینڈ انفارمیشن آلسو preclude labor to claim their legal right given under laws. Obviously لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اویئرنیس ہی نہیں ہوتی ہمیں لاز کی کہ لاز ہیں کیا, ہمارے رائٹس کیا ہیں, کیا ہمارے رائٹس نہیں ہیں, کیا ڈوز ہیں, کیا ڈونٹس ہیں. تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ پراپرلی انفارم بھی نہیں کر پاتے اور نہ ہی آگے چلتے ہیں. HR اینڈ لائن مینیجرز آر ناٹ ایجوکیٹڈ اینڈ اویئر آف EEO لاز. جو ہمارے HR مینیجرز ہیں اور جو ہمارے لائن مینیجرز ہیں, دے مائٹ ناٹ بی ویری ایجوکیٹڈ, جس کی وجہ سے EEO کے ان کے لاز ہی نہیں پتا ہوتے. دیٹ از وائی دے ڈونٹ امپلیمنٹ. دین ان پاکستان موسٹ آف دا جابز آر فلڈ تھرو ریفرنسز اینڈ ریلیشن شپس. یہ پرابلم بھی ایگزسٹ کرتا ہے. ایتھنک سٹی, ریجنل بلانگنگ اینڈ الومنائی آلسو پلے اے رول ان سلیکشن. جب سلیکشن کرتے وقت آپ یا ایتھنیسٹی پہ جاتے ہیں یا ریجنل بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, آپ الومنائی فرام دا سیم یونیورسٹی ان کو ہائر کر لیتے ہیں. In terms of working conditions, women are also victim of sexual harassment. بہت سارے کیسز جو ہیں sexual harassment کے women کے کمپلین ہوتے ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے. Then no separate or adequate facilities for women. women کے لیے جو separate facilities ہونی چاہیے وہ available نہیں ہے. Then lack of facilities for disabled persons. جو disabled لوگ آپ کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں, ان کے لیے proper facilities نہیں ہوتی, وہ بھی جو ہے EEO کے اگینسٹ ہے. تو آج کے لیکچر میں بیسیکلی ہم نے جو لیبر لاز ہیں ان کے کچھ کلازز کو, کچھ ایلیمنٹس کو ہم نے دیکھا, اور جس میں ہم نے بات کی کہ پہلے تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 از دا لاسٹ کانسٹیٹیوشن, اور اس میں ہمارے بیسک رائٹس اینڈ پرنسپلز ہمیں بتائے گئے ہیں. تو پیمنٹ ویج ہے کہ پیمنٹ کس طریقے سے کرنی چاہیے, تو اس میں ہم نے کہا کہ جو لیس دین 1000 امپلائیز ہیں وہ 7 دن کے اندر اندر آفٹر دا ویج پیریڈ ہیز کمپلیٹڈ, اور جو اس سے زیادہ ہیں وہ 10 days کے اندر اندر جو ہے وہ پیمنٹ کر سکتے ہیں. دین رجسٹریشن آف ٹریڈ یونین کی ہم نے بات کی کہ رجسٹرار کرتا ہے, اس کی سرٹن فارمیلٹیز ہوتی ہیں. دین کلیکٹیو لیبر ڈسپیوٹ کی ہم نے بات کی, کلیکٹیو بارگننگ جو ہے وہ کس طریقے سے امپلائر یا لیبر کورٹ کے ساتھ بات چیت کرتا ہے, بائیلیٹرل نیگوسیشن کرتا ہے تاکہ امپلائیز جو ہیں ان کا رائٹ پروٹیکٹ اور ان کو فائدہ ہو. پھر ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی پہ ہم نے کچھ باتیں کی, اور پھر ہم نے ایونچولی جو ہے وہ کنکلوڈ کیا اس کو کہ کسی کے اگینسٹ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے, اور لوگوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ پراپرلی کمپلین لانچ کر سکیں, پراپرلی اویئر ہوں اور پراپرلی اپنی چیزوں کو یوٹیلائز کر سکیں. آج کے لیکچر میں یہی کچھ تھا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.